مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 98 ویڈیوز 98 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 98 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر جنگ خیبر تک کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ جنگ خیبر ہجرت کے 7ویں سال پیش آئی، وہ جنگ، وہ غزوہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کیا تھا، ان کے اس علاقے پر حملہ کیا تھا جو علاقہ یہودیوں کی ایک مضبوط پناہ گاہ تھی۔ مختلف جگہوں سے نکالے ہوئے یہودی، مدینۃ المنورہ سے باہر کیے گئے یہودی یہاں پہنچتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام علاقوں پر، ان تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بہت سارا مال غنیمت عطا فرمائی۔ جنگوں سے ایک طرح کا بالکل اطمینان مسلمانوں کو ہو گیا، اس لیے کہ اب پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، ایک رعب بیٹھ گیا تھا۔ ان یہودیوں کے شکست کھانے کے بعد کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسا خاندان باقی نہیں تھا جن کے دل میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ پیدا ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ جو گزشتہ سال عمرہ چھوٹ گیا تھا، صلح حدیبیہ کے وقت جو عمرہ رہ گیا تھا، اب اس عمرے کی قضا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، 2000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقدس سفر پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ 100 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ایسے تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ کافروں کی طرف سے عہد شکنی کا، وعدے کو توڑ دینے کا، صلح کی خلاف ورزیوں کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بھی ساتھ رکھ لی۔ مکہ کے لوگوں کو اطلاع ملی، انہیں تشویش ہوئی، انہیں فکر ہوئی کہ کہیں مسلمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر، مکۃ المکرمہ کے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ لوگوں کو بھیجا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم گزشتہ سال کے عمرے کی قضا کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ جو ہتھیار ہم نے ساتھ لائے ہیں وہ ہتھیار یہیں رکھ دیے جائیں۔ ایک تلوار میان میں رکھ لی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی سے سرشار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اشعار گنگنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے چل رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں، اشعار گنگنا رہے ہیں کہ آج ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، آج ہمیں اس سفر سے نہ روکا جائے۔
خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم عن نزیلہ، کہ آج ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہٹ جاؤ اے کافرو، ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو، الیوم نضربکم عن نزیلہ، آج اگر تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر ہماری تلواریں چلے گی، تمہارے اوپر حملہ ہوگا، ضربن یزیل الہام عن مقیلہ، ایسا زبردست حملہ ہوگا، ایسا زبردست وار کیا جائے گا کہ تمہاری گردنیں تمہارے دھڑ سے، تمہارے جسموں سے الگ ہو جائیں، تمہاری کھوپڑیاں الگ ہو جائیں۔ ضربن یزیل الہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ، ایسا زبردست وار ہوگا کہ تمہاری آپس کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے گہرے گہرے تعلقات تم بھول جاؤ گے، ایسا حملہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول پیچھے چل رہے ہیں، تم آگے چل رہے ہو، حرم شریف ہے اس میں اشعار پڑھ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو نہ روکو، اشعار پڑھنے دو، خدا کی قسم یہ اشعار ان کافروں کے حق میں تلواروں اور تیروں سے بہتر ہیں۔ حوصلہ افزائی کی آپ علیہ السلام۔ مکہ کے لوگوں کو کہاں یہ منظر برداشت ہونا تھا؟ جن مسلمانوں کو انہوں نے ستایا تھا، ظلم کیا تھا جن مسلمانوں کے اوپر، ستا کے اس علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج وہ پورے اطمینان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے، آج وہ پورے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم قتال نہیں کر سکتے، ہم ان مسلمانوں کو یہاں سے بھگا نہیں سکتے، ہم ان مسلمانوں کو اب نکال نہیں سکتے۔ حسد اور جلن ایسی کہ انہوں نے مکۃ المکرمہ سے باہر نکلنے کا، حرم شریف سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور دور دور پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ کے یہ نظارے دیکھنے لگی۔ اور بعض کافروں نے تانا دیا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں جن کو مدینے کی آب و ہوا نے، مدینے کے بخار نے، مدینے کی بیماریوں نے کمزور کر دیا ہے، یہ کیا بھلا طواف کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی طواف شروع کیا، اعلان کیا کہ ہمیں اجتباء کرنا ہے۔ اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر دونوں کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، دونوں شولڈرز پر ڈالی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اس دائیں بغل کے نیچے سے لے لو اور یہ جو دایاں کندھا ہے، دایاں بازو جو ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ جو حج کر کے آئیں گے، جو عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ طواف کا ایک اہم عمل ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اجتباء کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اجتباء فرمایا، اپنی چادر کو اس کندھے سے نکال لیا اور بغل کے نیچے سے لے کر آپ علیہ السلام نے بائیں بازو پر ڈال لیا تاکہ یہ جو بازو ہے، یہ جو شولڈر ہے، یہ جو کندھا ہے، وہ نظر آئے، طاقت کا اظہار ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے طواف کے شروع کی 3 چکروں میں بطور خاص رمل بھی فرمایا۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ اکڑ کر چلا جائے، قدموں کو کھول کر چلنے کی کوشش کی جائے، جیسے کوئی بہادر چلتا ہے، جیسے کوئی پہلوان چلتا ہے، جیسے کوئی طاقتور چلتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا دی، اللہ ان بندوں پر رحم فرمائے جو آج اپنی چستی پھرتی کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ طاقت دکھائی آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے، کہ ہم کمزور نہیں پڑے، ہم طاقتور ہیں، ہم بہادر ہیں، ہمارے مونڈے دیکھو، ہمارے بازو دیکھو، ہمارے ہاتھ دیکھو، ہمارا چلنا دیکھو، ہم طاقتور ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے۔ آپ علیہ السلام نے عمرہ مکمل فرمایا۔ 3 دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں قیام فرمایا۔ 3 دن گزر گئے، مکہ کے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دیکھو 3 دن کا وعدہ تھا، صلح میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ مسلمان 3 دن سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہریں گے، تمہارے 3 دن مکمل ہو گئے، اپنے پیغمبر سے کہو کہ وہ ہمارے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ہمیں مکۃ المکرمہ سے نکل جانا ہے، مدینۃ المنورہ کی طرف رخ کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی امامہ بھاگتی ہوئی روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، چچا جان مجھے چھوڑ کے مت جائیے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی یاد آ گئی، ان کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت حمزہ مدینۃ المنورہ چلے گئے تھے، وہ شہید ہو گئے، ان کی بیٹی یہاں رہ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اللہ کے رسول، حمزہ میرے چچا ہیں، میری ان سے قریبی رشتہ داری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں اس کی تربیت کروں گا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، علی کو مت دیجئے، مجھے دیجئے، میں اس کی تربیت کروں گا۔ اس کی جو خالہ ہے، اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری اہلیہ ہے، میری بیوی ہے، خالہ کا زیادہ حق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، حمزہ میرے دینی بھائی تھے، مجھے ان سے بڑی محبت تھی، میں اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی تربیت میں رکھوں گا۔ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، اور صحبت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیسے کمال تک پہنچایا۔ ایک وہ دن بھی تھا، وہ موقع بھی تھا کہ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور آج یہ دن ہے جس میں دوسروں کی بیٹی کو اپنی پرورش میں لینے کے لیے ہر صحابی اپنی دعوے داری پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں ان کی پرورش کروں گا، میں تربیت کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا، اور فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہے، چونکہ اس بچی کی خالہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا زیادہ حق ہے۔ یہ عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ بھی فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جانوروں کی قربانی بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی حضرت حمزہ کی جو بیٹی تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، ان کی پرورش میں دے دی۔ اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی فرمایا۔ حضرت میمونہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام الفضل کی بہن تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور مکۃ المکرمہ سے ذرا سا باہر ایک علاقہ ہے جس کو مقام سریف کہا جاتا ہے، سریف اس جگہ کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ولیمہ بھی فرمایا، اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح بھی فرمایا، اور تقریباً 43 سال کے بعد 43 ایئرز کے بعد حضرت میمونہ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا، ان کی قبر بھی اسی جگہ پر بنائی۔ یہ سریف کا مقام ہے جہاں حضرت میمونہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا عمرۃ القضاء میں، جو عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر چھوٹ گیا تھا، جو عمرہ ہجرت کے 6 سال رہ گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7ویں سال اس کی قضا فرمائی۔ ہجرت کے اس 7ویں سال میں جو اہم واقعات پیش آئے، ان اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے بڑا اہم واقعہ
جنگ خیبر کا، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے، اور چھوٹے موٹے دوسرے واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ہجرت کے 8ویں سال کا تذکرہ سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔